بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر اسلام کی پناہ میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی بہن اور دوستو، حضرت عمر قریش کی نسل سے تھے جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بڑے بہادر اور جوشیلے نوجوان تھے۔ ان کی عمر 27 برس کی تھی، غصہ بھی انہیں تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہادر بھی تھے اور نڈر بھی۔ جب وہ اور جس سے الجھ جاتے وہی دب جائے تو دب جائے، پر آپ نہ دبتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر جب میان سے تلوار نکال لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے ہی میان میں واپس آئے گی۔ اس خیال سے لوگوں کفاروں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے جھومتے جھامتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیر تو ہے؟ ہاتھ میں ننگی تلوار کہاں لیے جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے؟ اس نے قوم میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے آؤں گا، عمر نے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے میں کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، سعد نے کہا۔ پھر آگے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی شہید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ان دونوں کا خاتمہ کر آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرا دیں۔ عمر کے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے قدم اٹھا کر وہ اکرم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پر پورا سن نہ سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پر کھڑی نظر آئیں۔ بھائی جان، آپ ہیں؟ آ جائیے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا۔ عمر غصے سے بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ وہ عمر کا غصہ سے بھرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور سہم گئے۔ ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عمر نے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر اس طرح کھڑے ہوئے تھے گویا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ پر جھپٹنے والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ عمر بڑے جوشیلے ہیں، ضرور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندی مسلمان ہو گئی ہیں اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جھٹوا دے کر الگ کرا دیا۔
اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈری ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، کچھ جواب نہ دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ کو نیچے گرا دیا، مارنا شروع کر دیا۔ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کمبخت، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش پڑے پٹتے رہے۔ عمر نے کہا، جلیل کمینے، تم نے اسلام قبول کر کے ہمارے خاندان کو بٹا لگا دیا ہے، بول کیا تو اسلام چھوڑے گا؟ حضرت سعید نے کہا، نہیں نہیں، مرتے دم تک اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ یہ جواب سن کر عمر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر بفرے، آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اور زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ بنت خطاب سے صبر نہ ہو سکا، انہوں نے عمر کا ہاتھ پکڑتے ہوا کہا، بھائی جان بس کرو، آخر کب تک مارو گے؟ عمر تو غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے زور سے ایک گھونسا مارا، فاطمہ بنت خطاب کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، پھٹ گیا اور خون بہہ کر چہرے پر پھیلنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جوش میں بھر کر کہا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن گئے ہیں، جو تم سے ہو سکے کرو۔ عمر نے اپنی بہن فاطمہ کا خون میں سنا چہرہ دیکھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، اٹھے اور بہن سے بولے، مجھے وہ کلام لا کر دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی ابھی پڑھ رہے تھے۔ عمر نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی، حضرت فاطمہ نے چہرے سے ہی بھانپ لیا تھا کہ اس لیے انہوں نے تھوڑی ہمت دکھاتے ہوئے کہا، اے بھائی، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ اگر آپ نہا کر آئے ہیں تو ہم آپ کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر نہا لیں تاکہ انہیں جو تھوڑا بہت غصہ رہ گیا ہے وہ بھی جاتا رہے۔ عمر کو قرآن مجید سننے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا میں غسل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلے گئے۔ ایک عرب مکان کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ یہ خطاب بن ارط رضی اللہ تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، عمر کو دیکھ کر چھپ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہا، فاطمہ، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے بھائی کو قرآنی آیتوں کے دکھانے کا وعدہ کر لیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اطمینان رکھو خطاب، مجھے یقین ہے کہ کلام الہی عمر کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہے گا۔ خطاب نے کہا، خدا ایسا ہی کرے۔ اب حضرت سعید رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی طاقت ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون اب تک جاری تھا۔ حضرت سعید نے کہا، تم اپنا سر اور منہ دھو لو۔ فاطمہ نے منہ ہاتھ دھویا، زخم پر پٹی باندھی۔ اس بیچ عمر نہا دھو کر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اب دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر خطاب پھر گھر کے اندر جا چھپے۔ حضرت فاطمہ اندر سے کچھ پنے لائیں، ان پر شور حدیث لکھی ہوئی تھی۔ عمر نے حضرت فاطمہ سے وہ پنے لے کر خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، زمین و آسمان کے رہنے والے خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور ہر چیز پر وہی قدرت رکھتا ہے۔ عمر نے ابھی اتنا ہی پڑھا تھا کہ بول اٹھے، واہ کیا میٹھا کلام ہے، ایسا کلام آج تک میں نے نہ دیکھا نہ سنا، اس کا اثر سیدھے دل پر ہوتا ہے۔ آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ جیوں جیوں آپ پڑھتے جاتے تھے دل متاثر ہوتا چلا گیا۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس چیز کو جسے تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین کر دیا گیا ہے، بس جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ان آیتوں کا عمر پر بڑا اثر پڑا۔
اور وہ بے اختیار پکار اٹھے، یہ کلام بہت عمدہ ہے، میں ایمان لایا اس پر۔ عمر کی اس تبدیلی سے حضرت سید فاطمہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ حضرت خطاب بھی خوش ہو کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے آتے ہی ان کو سلام کیا۔ حضرت خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کے بہنوئی اور بہن کو قرآن مجید کی تعلیم دینے آیا کرتا تھا، آپ کو دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ اے خطاب کے بیٹے، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں مقبول ہوئی۔ کیسی دعا؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دعا فرمائی تھی، یا الہی عمر کو مسلمان کر دے۔ ابو جہل کو صبح معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا مقبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں وہیں چل کر مسلمان ہوں گا۔ چنانچہ حضرت سید رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت خطاب رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لے لی۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر کے آنے کی کیفیت بیان کر چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لوگوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے نظر آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، بے شک دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے قریب جا کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر مکان کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ تمام صحابی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلال بھری آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اس روبدار آواز سے حضرت عمر کو کپ کپا دیا۔ انہوں نے کہا، اے خدا کے محترم رسول، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے پوری آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ دور ارقم اور محلے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے چاروں اور بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر حضرت عمر کو مسلمان کیا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، اے خدا کے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ آج خانہ کعبہ میں چل کر نماز ادا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو چلو۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے، دور ارقم سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر سب سے آگے ننگی تلوار لیے چل رہے تھے۔ ادھر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ادھر الٹے ہاتھ پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ باقی صحابہ پیچھے۔ کفار مکہ نے جب یہ شان سے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ راستے میں ابو جہل ملا تو اسے دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو جہل، خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہوں۔ ابو جہل کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ کفار مکہ ایک اور کھڑے رہے۔ یہ پہلی نماز تھی جو مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں پڑھی۔ نماز پڑھ کر لوگ واپس آ گئے۔ حضرت عمر کی وجہ سے کسی کافر کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ذی الحجہ سن 0690 کا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔